اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرزا قادیانی کی جہاں ہم نے بے شمار جو ہے وہ جھوٹ فریب دیکھے، اور وہیں مرزا قادیانی اور اس کے جو بیٹے ہیں ان کے نظریات اور ان کی باتوں میں بڑا اختلاف پایا جاتا ہے، اور مرزا قادیانی نے کچھ اور لکھا ہے اور آگے جو ہے اس کے بیٹے ہیں وہ کچھ اور ہی بیان کرتے ہیں، اور خاص کر جو اس کا بیٹا بشیر الدین محمود تھا جو قادیانیوں کا دوسرا خلیفہ کہلاتا تھا، اس کے جو باتیں ہیں وہ مرزا قادیانی سے بالکل ہٹ کے ہیں، اور اس کی جو ہے وہ اپنی ایک الگ سے جو ہے وہ اس نے بنائی ہوئی ہے اپنی سمجھ اور بوجھ۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ پہلے مرزا قادیانی کا جو ہے ایک حوالہ دیکھتے ہیں اور پھر اس کے اوپر ہم آج بات کریں گے۔ اب یہ قادیانیوں کا اخبار ہے الفضل، روزنامہ الفضل ہے، اور یہ ہے 18 جولائی 1935 کا ہے، جلد 23 اور نمبر 15 ہے، اور اس کے پہلے صفحے پہ یہ مرزا قادیانی کی جو تحریریں ہیں، ملفوظات، یہاں سے اس نے حوالہ دیا ہوا ہے کہ ہمارا خدا زندہ خدا ہے۔ اب یہاں پہ مرزا قادیانی کی تحریر کو لکھا ہے، جو چاہتا ہے کہ خدا کو پائے، حیو قیوم خدا کو ملے تو وہ زندوں کو تلاش کرے، کیونکہ ہمارا خدا زندہ خدا ہے نہ مردہ۔ جن کا خدا مردہ ہے، جن کی کتاب مردہ، وہ مردوں سے برکت چاہیں تو کیا تعجب ہے۔ لیکن اگر سچا مسلمان جس کا خدا زندہ، جس کا نبی زندہ، جس کی کتاب زندہ ہے، اور جس دین میں ہمیشہ زندوں کا سلسلہ جاری ہو، وہ ہر زمانے میں ایک زندہ انسان خدا تعالیٰ کی ہستی پر زندہ ایمان پیدا کرنے والا آتا، اگر وہ اس زندہ کو چھوڑ کر بوسیدہ ہڈیوں اور قبروں کی تلاش میں سرگردان ہو تو البتہ تعجب اور حیرت کی بات ہے۔ اب یہی تحریر مرزا قادیانی نے جہاں پہ لکھی، ملفوظات جلد اول ہے اور صفحہ نمبر اس کا 476 ہے۔ اب یہاں پہ مرزا قادیانی لکھ رہا ہے مردہ سے مدد مانگنا جائز نہیں۔ اب ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ مردوں سے مدد مانگنے کا خدا نے کہیں ذکر نہیں کیا، بلکہ زندوں ہی کا ذکر فرمایا۔ خدا تعالیٰ نے بڑا فضل کیا جو اسلام کو زندوں کے سپرد کیا۔ اگر اسلام کو مردوں پر ڈالتا تو نہیں معلوم کیا آفت آتی۔ مردوں کی قبریں کہاں کم ہیں، کیا ملتان میں تھوڑی قبریں ہیں؟ اور پھر آگے کہتا ہے کہ اجمیر میں جا کر دیکھو، بدعات اور محدثات کا بازار گرم ہے۔ غرض مردوں کو دیکھو گے تو اس نتیجے پر پہنچو گے کہ ان کے مشاہدے میں سوا بدعات اور ارتکاب مناہی کے کچھ نہیں ہے، اور جو خدا تعالیٰ نے جو صراط مستقیم مقرر فرمایا ہے وہ زندوں کی راہ ہے، مردوں کی راہ نہیں۔ بس جو خود چاہتا ہے کہ خدا کو پائے، حیو قیوم خدا کو پائے، تو وہ زندوں کو تلاش کرے، کیونکہ ہمارا خدا زندہ خدا ہے نہ مردہ۔ جن کا خدا مردہ، جن کی کتاب مردہ، وہ مردوں سے برکت چاہیں تو کیا تعجب۔ لیکن اگر سچا مسلمان جس کا خدا زندہ، جس کا نبی زندہ، جس کی کتاب زندہ ہے۔ اب نیچے بھی لکھا ہے کہ زندوں کی صحبت تلاش کرو، اور کہتا ہے کہ بار بار آ کے پاس بیٹھو، ایک دو مرتبہ میں تاثیر نہیں ہوتی، اور سنت اللہ اسی طرح جاری ہے اور ترقی تدریجاً ہوتی ہے۔ اور اب آگے جو ہے یہ اس نے یہ بات لکھی ہے۔ اب یہ مرزا قادیانی کی جو تحریر ہے، اب دیکھتے ہیں کہ مرزا قادیانی کا بیٹا جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ کیا لکھ رہا ہے، آئیے وہ بھی دیکھتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ الفضل کا یہ حوالہ ہے، یہ ہے روزنامہ الفضل قادیان 14 مارچ 1944 کا، اور صفحہ نمبر اس کا 5، جلد نمبر 32 ہے اور نمبر 61 ہے۔ اب یہاں پہ کہتا ہے مرزا قادیانی کا بیٹا جو ہے بشیر الدین، اس کی جو ہے وہ تحریر ہے کہ حضرت صاحب کے مزار پر 40 دن دعا۔ اب کہتا ہے کہ وہ جو دوسرا مضمون ہے وہ یہ، میں چاہتا ہوں کہ میں نے اعلان کیا تھا کہ میں حضرت صاحب کی قبر پر جا کر 40 دن دعا کروں گا تاکہ اللہ تعالیٰ اسلام کی فتح اور اس کے غلبے کا راستہ کھولے، اور احمدیت کے اشاعت میں جو روکے حائل ہیں ان کو دور فرمائے، اور اس کی وجہ بھی بتلائی تھی۔ اب یہ کہتا ہے کہ یعنی
اب کہتا ہے کہ حضرت صاحب نے بھی کہا ہے کہ ارواح کا تعلق قبور سے ضرور ہوتا ہے، اور پھر آگے کہہ رہا ہے کہ جو مرزا قادیانی تھا وہ مزاروں قبروں پہ جا کے جو ہے وہ دعا بھی کرتا تھا، اور کہتا ہے آگے لکھا ہے یہاں پہ یہ میت کے لیے دعا۔ اب کہتا ہے کہ اسلام کی فتوحات کے لیے حضرت صاحب کے مزار پر دعاؤں کا سلسلہ شروع کر دیا جائے، اور کہا جائے کہ اے اللہ تو نے اس شخص سے اسلام کی ترقی، اس کی فتوحات کے متعلق کچھ وعدے کیے تھے، یہ شخص اب فوت ہو چکا ہے اور تیرے یہ وعدے بہرحال ہمارے ذریعے ہی پورے ہوں گے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر ہزاروں قسم کی کمزوریاں اور کوتاہیاں پائی جاتی ہیں، ہم میں ان کمزوریوں کو دور کرنے کی طاقت نہیں، لیکن اگر تو چاہے تو ان کمزوریوں کو بڑی آسانی سے دور کر سکتا ہے۔ اب یہ کہتا ہے کہ آگے لکھا ہے کہ ان کمزوریوں کو دور فرما، اپنے اس معمور اور پیارے محبوب کے جو تو نے وعدے کیے ہوئے ہیں ان کو پورا کرنے کے سامان پیدا کر، ہم کمزوروں کو طاقت جو ہے وہ بخش دے۔ اب یہ مرزا قادیانی کا جو بیٹا ہے، مرزا قادیانی کہہ رہا ہے کہ جو ہے وہ زندوں سے مدد مانگنی، چاہے وہ انبیاء کرام، اب کہتا ہے نا کہ وہ پیچھے لکھا تھا کہ جس کی کتاب زندہ ہے، جس کا خدا مرزا قادیانی نے جو اس کا شاید خدا مردہ بھی ہوتا ہوگا، مرزا قادیانی کا جو یہ لاش تھا اس کے بارے میں لکھا ہوگا، کیونکہ خدا کے ساتھ تو تصور ہی نہیں ہے زندہ مردہ کا، تو کہتا ہے کہ کتاب میں مردہ جس کی ہو تو وہ قبروں سے مانگتے ہیں، اور جو ہمارا جو میں آیا ہوں یعنی کہ زندہ خدا لے کے اور زندہ کتاب، زندہ نبی ہوں، تو چھوڑ کے ہمیں جو ہے وہ مردوں سے مانگنا۔ اب مرزا قادیانی کا بیٹا جو ہے وہ اس کے اپوزٹ کر رہا ہے، وہ مرزا قادیانی کی قبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے 40 دن میں نے دعائیں مانگنی ہے، اور یہ کہنا ہے کہ یہ جو خاص تیرا بندہ تھا اس کے ذریعے جو ہے اس کے توسط سے جو ہے وہ قبول فرما۔ اب یہ بالکل جو ہے وہ مرزا قادیانی کی تحریر اور اس کی جو لکھی ہوئی جو بات ہے اس کے جو ہے وہ مخالف ایک بات جو ہے وہ مرزا قادیانی کا بیٹا کر رہا ہے۔ اور اگلا حوالہ بھی ہے، اگلا حوالہ بھی اسی کا ہے، یعنی 14 مارچ الفضل قادیان 14 مارچ 1944 کا، اور صفحہ نمبر اس کا 7 ہے، اور لکھا ہے کہ یہاں پہ یعنی کہتا ہے کہ جو جس جگہ نبی دفن ہو اس جگہ یہ سنت ہے کہ ان مقامات پر اللہ تعالیٰ اپنی برکتیں نازل کرتا ہے اور ان مقامات کی عطا کرنے والوں کو اپنے عذاب کا نشانہ بناتا ہے۔ اب کہہ رہا ہے کہ آگے لکھ رہا ہے کہ برکات کے نزول کے لیے، اب کہتا ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ اس طرح اللہ تعالیٰ کی غیرت کو بھڑکانا اور اس کے عذاب کو حرکت میں لانا، اسی طرح حضرت صاحب کا الہام ہے کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے، یعنی یہ تذکرہ میں یہ الہام ہے۔ اس الہام سے ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء کے جسم کے ساتھ تعلق رکھنے والی چیز میں اللہ تعالیٰ اپنی برکات رکھ دیتا ہے۔ اگر قبر پر جانے سے اللہ تعالیٰ کی برکت ہے حصہ نہیں مل سکتا تو کپڑوں سے کس طرح برکت ڈھونڈی جا سکتی؟ اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے تعلق رکھنے والی ہر چیز میں برکت رکھ دیتا ہے اور لوگوں کا فرض۔ اب نیچے لکھ رہے یہاں پہ کہ حضرت صاحب ایک دفعہ دہلی تشریف لے کے تو آپ مختلف اولیاء کی قبروں پر جا کر دعا کرنے کے لیے گئے تھے، اور پھر نیچے لکھا ہے یہ ہائی لائٹڈ عبارت میں کہ آپ کی ڈائری میں اس کا چھپا ہے کہ حضرت صاحب نے کہا کہ ہم نے قبر پر ان کے لیے بھی دعا کی اور اپنے لیے بھی دعا کی اور بعض امور کے لیے دعا کی۔ اب مرزا قادیانی جو لکھ گیا تھا کہ وہ تو قبروں پہ جا کے جو ہے وہ تو کرنا ہی نہیں چاہیے، اب وہ خود جو ہے وہ دونوں باپ بیٹا جو ہے وہ اس کے اپوزٹ عمل کر رہے ہیں۔ اور پھر کہتا ہے کہ مرزا قادیانی نے جو ہے وہ جو اس کا ایک چیلا چمچا تھا مولوی عبداللطیف جو مرتد ہو گیا تھا، اس کے لیے قربانی کی، اور اس کی عزت کے لیے مرزا قادیانی کے حوالہ دے کے کہہ رہا ہے کہ اس نے تذکرۃ الشہادتین میں لکھا ہے کہ اس جو مولوی عبداللطیف تھا اس کی عزت کے لیے کتاب لکھنا چاہتا ہوں۔ تو مرزا قادیانی جو ہے وہ اپنے یعنی وہ دعا کی اس نے کہ تو اپنے فضل سے مجھے صحت عطا فرما، چنانچہ آپ فرماتے ہیں قسم میں مجھے ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ابھی صبح کے 6 نہیں بجے تھے کہ میں بالکل تندرست ہو گیا اور اسی روز نصف کے قریب کتاب کو لکھ لیا۔ اب کہتا ہے کہ مولوی جو
عبداللطیف کے توسط سے یعنی میں نے واسطہ دے کے جو ہے دعا کی اور فوراً میں صحیح ہو گیا. اور پھر کہتا ہے کہ آگے نیچے یہ لکھا ہے کہ پھر خدا نے آپ کو اسی دعا کو قبول فرما لیا. چنانچہ آپ نے اس واقعے کا ہیڈنگ ہی میں یہ رکھا ہے کہ ایک جدید کرامت مولوی عبداللطیف صاحب مرحوم کی پاس یہ چیزیں صلح و تقیہ کے طریق سے ثابت ہے. اب نیچے بھی یہ لکھ رہا ہے کہ وہ مرزا قادیانی کے جو ہے اگر جاؤ اس کے مزار پہ تو یعنی وہ جدھر اس کی قبر ہے یہ اس کو مزار ہی اب لکھ رہا ہے یعنی جہاں پہ تو وہ پھر اس کے لیے جو ہے واسطے دے کے. اب مرزا قادیانی نے خود جو لکھا کہ قبروں پہ جانے والے جو ہیں ان کا خدا بھی مردہ ہے کتاب بھی اور انبیاء اکرام سے جو ہے وہ مانگنا چاہیے زندہ لوگوں سے اور نہ کہ مردہ لوگوں سے. یعنی یہاں پہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ باقی جو مرزا قادیانی لکھ کے ہے نا کہ انبیاء کرام اور سب جو ہیں ان کی نعوذ باللہ وہ ان کو مردہ قرار دے دیا ہوا ہے کہ ان سے وسیلے سے دعا کرنا یا کچھ مانگنا جائز نہیں. لیکن یہاں پہ اس کا بیٹا جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ مرزا قادیانی اور یہ جو تمام اس کے جو مرتد تھے چیلے چمچے جو مولوی عبداللطیف وغیرہ ان کے جو ہے وہ اس سے واسطہ دے کے جو دعا کی جائے تو وہ جائز ہے اور بڑی جلدی جو ہے وہ قبول بھی ہو جاتی ہے. اب یہ دو جو ہیں وہ تحریریں ایک دوسرے کے مخالف ہیں اور مرزا قادیانی کچھ اور لکھ رہا تھا. اب بیٹا جو ہے وہ کچھ اور ہی مثالیں دے کے مرزا قادیانی کے جو ہے وہ اس نے شروع کرانا تھا وہاں پہ اس کے جو جہاں پہ وہ دفن ہے مرزا قادیانی کی جو ہڈیاں یا پتہ نہیں وہاں پہ ہے بھی کہ نہیں تو وہاں پہ وہ چاہتا تھا کہ دعاؤں کا شروع کر دے سلسلہ کے تاکہ وہاں سے بھی جو ہے وہ پیسے کمائے جا سکیں اور لوگوں کو کہا جائے کہ وہاں تو بڑی قبول ہوتی ہے. تو اس کے لیے بھی داخلے کا شاید وہ ٹکٹ اس وقت اس نے رکھنا ہوگا لیکن شاید وہ اس میں کامیاب نہیں ہوا. تو یہ مرزا قادیانی اور اس کے بیٹے کے دو مختلف جو تھی وہ حوالے تھے اور دونوں جو تھے وہ ایک دوسرے کے اپوزٹ تھے. اور وہی بات ہر دفعہ کی ہوتی ہے کہ اب یا تو مرزا قادیانی جھوٹ لکھ رہا تھا یا پھر اس کا بیٹا جو تھا وہ جھوٹا تھا. دونوں میں سے کسی ایک کو سچا مانیں گے تو دوسرا جو ہے وہ خود بخود جو ہے وہ جھوٹا ثابت ہو جاتا ہے. اب یہ آج کی جو تھی ویڈیو تھی اور اس میں دکھائے گئے حوالہ جات تھے اور ہمیشہ کی طرح یہی درخواست ہوتی ہے آپ تمام دیکھنے سننے والوں سے کہ ویڈیو کو لائک شیئر کیجیے گا لازمی اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے اور اگلے حوالوں کے ساتھ اگلی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.